السلام علیکم عزیز سامعات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ جو لوگ خیر سے نہیں ہیں اللہ پاک انہیں جلد سے جلد خیر عافیت نصیب فرمائے، سب کے ساتھ مجھے بھی آمین ثم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت اچھی ہونے والی ہے، تو غور کریں اور غور فرمائیں، ویڈیو کو تھوڑا بھی اسکپ نہ کریں تو سمجھ نہیں آئے گی۔ آج میں بات کروں گی ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لاجکلی سمجھتے ہیں چیزوں کو، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس طریقے سے اگر جو سمجھتا بھی ہے تو وہ سمجھے تو ایزیلی سمجھ پاتا ہے لاجک کے حساب سے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی کیوں؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جیسے کہ یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں۔ اگر کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، اللہ پاک نے کسی چیز کو اچھا بنایا ہے، یا کسی کی کوئی بھی تعریف ہو رہی ہے تو وہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، بیکاز وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا۔ بے شک عزت و ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ عزت و ذلت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی اس چیز کی وہ رکھیں، عزت کی توکل اور جو بھی ہے نا۔ تو مطلب آپ کو میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ اللہ پاک سے کیوں، اس لیے اللہ پاک سے کیونکہ اللہ پاک وہ پاک ذات ہے، جو اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تمام ملکوں کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کی قسم، ساری دنیا کو بھی غنی کر دینا، اللہ کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اتنا غنی، اتنا رحیم، اتنا کریم، اتنا غنی، اتنا ولی، اتنا عظیم ہے، دیکھ لیجئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی امید رکھنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز خوبصورت لگ رہی ہے، خوبصورت ہے، تو وہ اللہ پاک کی بنائی ہے، اللہ رب العزت نے ہی خوبصورت بنایا ہے، یعنی وہ تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہمارے لیے تعریف کیا ہے؟ ہمارے لیے تو کوئی تعریف ہی نہیں ہے نا بھائی۔ ایک بات بتائیے، ہم تو خود اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ پاک نے اختیار ہر انسان کو دیا ہوتا کہ اپنے حساب سے بن جاؤ یا اپنے حساب سے بنا لو اپنے آپ کو، تو بھی ہم اس چیز کے اختیار نہیں ہے کہ یہ تعریف ہمارے لیے۔ وہ ساری تعریفیں کس کے لیے؟ ہمارے اللہ کے لیے ہیں۔ تو پھر انا آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان میں جب انا آ جاتی ہے نا تو پھر وہ اپنے آپ کے آگے کسی کو نہیں کچھ سمجھتا، لیکن جب کہ اس کو یہاں کے لیڈر ہوں، وزیر اعظم ہوں، کوئی بھی ہوں، بھائی وہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ رب العزت کے سامنے نا، کوئی بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز بہت رئیس ہے، بہت امیر ہے، بہت پاؤنڈ ڈالر ان کے پاس ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی سب کچھ ہے، نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہی ان کو دیا ہے، اللہ رب العزت نے ہی ان کو اتنا بڑا آدمی انسان بنایا ہے، وہ سب اللہ کی مہر ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ انا تو بالکل آنی ہی نہیں ہے آپ کے اندر۔ اگر انا آ گئی نا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ خود بتائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہمیں رات کو نیند آتی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ لوگ وہ نا پریشان گھوم رہے ہوتے ہیں، نیند کے لیے پریشان ہوتے ہیں، بے قرار سے پھرتے رہتے ہیں کہ کہیں سے قرار آئے، نیند آ جائے، سکون ملے، نیند آ جائے، لیکن نہیں آتی۔ تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے منہ میں جو یہ لعاب بنتا ہے نا، جسے ہم تھوک کہتے ہیں، منہ گیلا ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ اگر یہ نہ بنے تو ہماری زبان جو ہے نا وہ بالکل سخت ہو جائے۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمت، اللہ کی سب سے بڑی نعمت رحمت ہے۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ رب العزت کی ہیں دی ہوئی کہ جن کو ہم گن نہیں سکتے، ٹو بی آنیسٹ، گن بھی نہیں سکتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ نا ہم ہمیشہ وہ چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر آج میرے پاس کار نہیں ہے تو میں وہ دیکھ رہی ہوں کہ میرے پاس کار نہیں ہے، میں یہ نہیں دیکھ رہی ہوں کہ میرے پاس بائک ہے، میرے پاس اسکوٹر ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے پاس کار نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اس چیز کا شکار بناتی ہیں کہ ہم لوگ پھر حسد کرتے ہیں، جیلس ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ ہے ایک ہمارا نقصان تو ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ میں نا ہمارا جو مینٹلٹی جو ہے نا وہ بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے، وہ بالکل ہی مزید خراب ہو جاتی ہے۔ تو وہ ہماری ہی غلط ہے، ہمارے لیے ہی ہانیکارک ہے، ہمارے لیے ہی نقصان دہ۔ اور آپ نے سنا ہوگا کسی چیز کی بھی جو زیادتی ہے نا وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں، جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، جانور ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، انسان ہیں، جو بھی ہے وہ بے مقصد کچھ بھی نہیں ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ہر چیز کی ایک وجہ ہے جو وہ بنی ہے. انسان کو کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، یا عجیب سا اس کو فیل ہوتا ہے، کہتا ہے، سوچنے میں آ جاتا ہے کبھی کبھی کہ میں کیوں بنی ہوں، یا میں کیوں بنا ہوں، کیا میرا مقصد ہے. تو وہ مقصد ہے نا، ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ ہمارا مقصد، ہم یہاں دنیا میں صرف مسافر ہیں. یہاں کے بعد تو ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے نا، اللہ کے پاس ہی جانا ہے. اصلی زندگی تو وہیں ہے ہماری، یہاں کوئی زندگی تھوڑی ہے. اور وہ جو اصلی زندگی ہے وہ ہماری برزخ کی زندگی ہے جو ہم گزاریں گے یہاں سے جانے کے بعد. کبھی بھی یہ مت سوچو، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دنیا میں دل مت لگاؤ. دنیا میں دل لگا لیا تو پھر بہت مشکل ہے جانا. لیکن دنیا میں دل لگانا نہیں، ایسے رہو مہمان کی طرح، مسافر کی طرح، آئے ہو اور چلے جانا ہے بس خلاص. تو یہی سوچنا ہے دنیا میں، ایسے اپنا آپ کو دل نہیں لگانا ہے کہ آپ پریشان ہو جاؤ. آپ کو پتہ ہے جتنا زیادہ آپ دنیا سے دل لگاؤ گے نا، ٹو بی آنیسٹ، آپ دین سے دور ہو جاؤ گے. اور جتنا آپ دنیا سے دور رہو گے اتنا آپ دین کے قریب ہو جاؤ گے. بے شک انسان کے لیے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کا سب کچھ نا بہت مشکل ہوتا ہے. لوگ ہم جیسا ماحول دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم خود سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ڈھل جائیں اس میں ہی، اور پھر ہم ڈھل بھی جاتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں نا، غلطی ہم سے ہوتی ہیں. لیکن ہمیں نا کیا ہے، ہمیں بچنا ہے، ہمیں ان غلطیوں سے، ہمیں ان گناہوں سے بچنا ہے. دیکھو کوئی پاک صاف نہیں ہوتا، نہ میں ہوں، نہ آپ، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ہم بچ تو سکتے ہیں نا. ہمارا جو نفس ہے وہ ہمارے قابو میں ہے نا، اپنے نفس پہ قابو کر سکتے ہیں. جو چیزیں اللہ پاک نے حرام بتا دی، غلط بتا دی، ان سے رک سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، مطلب کوشش کر سکتے ہیں. اور دیکھیے کرنے والی ذات نا، ہمت دینے والی ذات اللہ کی ہے. جب آپ نیت کرو گے نا، صرف نیت ہی کرو گے، عقیدہ ہی کرو گے اس چیز کا کہ ہاں یار مجھے اس چیز سے بچنا ہے، یا ہاں بہن مجھے اس چیز سے بچنا ہے، ہاں بھائی مجھے اس چیز سے بچنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی بچ جاؤ گے آپ. کیونکہ اگر آپ کی نیت درست ہے تو پھر آپ کا ساتھ اللہ بھی دیتا ہے. سب سے بڑی چیز ہی نیت ہی ہوتی ہے. ایک مسلمان، ایک مومن کے لیے جب وہ نماز کا ارادہ ہی کرتا ہے نا، تبھی دیکھ لیجئے کتنا، مطلب نماز کا ثواب کہتے ہیں کہ ارادہ کرنے پہ ہی مل جاتا ہے. ارادہ کر لیا نا، اور لیکن ارادہ ہی نہیں ہے، وضو بھی کر لی، نماز بھی پڑھ لی، پر ارادہ ہی نہیں تھا، مطلب کہ عقیدہ ہی نہیں تھا، تو کیا فائدہ ہے اس نماز کا. ارادہ بنانا پڑتا ہے پہلے سے. نماز کا ایسے ویٹ کیا کرو جیسے کہ آپ لوگ پاپولر سانگ آنے والا ہوتا ہے نا ٹرینڈنگ میں، اس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہو نا، آج یہ لانچ ہونے والا ہے، یہ فون آج لانچ ہونے والا ہے، یہ سانگ آج پبلش ہونے والا ہے. تو اس طریقے سے اذان کا ویٹ کیا کرو کہ اذان ہونے والی ہے، پھر ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں قرآن پڑھنا ہے، ہمیں اللہ سے باتیں کرنی ہے. جب اللہ پاک کو اپنے دکھ میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں، اللہ پاک سے ساری باتیں کرو، اللہ پاک کو اپنے سارے دکھ، سارے درد، سب کچھ اللہ کو بتاؤ، سب کچھ A to Z. کس نے تمہیں کیا کہا، کیا چیز تمہیں بری لگی، کیا چیز تمہیں اچھی لگی، سب کچھ بتاؤ. اب یہ نہیں کہ اللہ کو دکھ ہی دکھ بتا رہے ہو، اللہ کو خوشی بھی بتاؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا بھی کرو. یہ ہم مومن کے لیے ہی ہے کہ اگر ہم شکر کرتے ہیں تو ہمیں اجر ملتا ہے، اور اگر ہم آزمائش میں صبر کرتے ہیں تو بھی ہمیں اجر ملتا ہے. یہ صرف ہم مومنوں کے لیے ہے. تو کیا کرنا ہے، قرآن کو زیادہ سے زیادہ روز پڑھو. لیکن قرآن روز کھولنے کی عادت ڈالو، روز پڑھنے کی عادت ڈالو. جب آپ قرآن روز پڑھو گے نا تو بھی آنیسٹ آٹومیٹکلی سکون ملے گا. کیونکہ میں پہلے روز نہیں پڑھتی تھی، لیکن الحمدللہ اب تو 3-4 سال ہو گئے ہیں میں لگ بھگ روز پڑھتی ہوں، روز الحمدللہ. کبھی اتفاق ہے جو میرا ناغہ ہوتا ہے، ادروائز الحمدللہ نہیں ہوتا، میں پڑھتی ہوں. تو کوشش کیا کرو مہینے میں، ضروری ہے بتاؤ رمضان میں قرآن پورا کرتا ہے ایک مسلمان کے، اللہ نے یہ کہا بس رمضان میں پورا کرو، نہیں. جو باقی کے 11 مہینے ان میں بھی کوشش کرو. 1 مہینے میں نہیں ہو رہا 2 مہینے میں کرو، بٹ پڑھو. قرآن کی تلاوت تو بہت ہی ضروری ہے. جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو آپ کو ایک سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو آہستہ آہستہ پڑھتے ہو، سمجھ کے پڑھتے ہو، رک کے پڑھتے ہو، الفاظوں کی صحیح ادائیگی کرتے ہو، تو انشاءاللہ سکون بھی ملتا ہے. کتنی بار لوگ اسپیڈ کے چکر میں، کمپٹیشن کے چکر میں بھائی اتنی جلدی پڑھتے ہیں کہ انہیں خود کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ لیے. اور وہ بتائیے فائدہ کیا ہے. مانو کسی نے 5 قرآن بھی پڑھے رمضان میں اور اس کے قبول 1 بھی نہیں ہوئے معاذ اللہ، تو پھر کیا فائدہ. 1 پڑھو لیکن دل سے پڑھو، 2 پڑھو تو دل سے پڑھو، اچھے سے پڑھو، تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہو. آپ کو بھی اتنی تو گارنٹی ہو کہ ہاں
انشاءاللہ تعالیٰ یہ قبول ہو جائے گا، یہ اللہ قبول کرے گا۔ آپ کو بھی تو ایسا احساس ہونا ایک کہ ہاں بھائی میں نے پڑھا ہے تو یہ قبول ہوگا۔ پتہ ہے کہ 5 قرآن پڑھے بھائی، آپ کو خود کو ہی نہیں پتہ قبول ہوں گے۔ ابھی اگر آپ ریپٹلی اتنی جلدی جلدی پڑھ رہے ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ تو ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان کریم، اس سے پہلے بھی جن کے قرآن پورے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ان سب کے قرآن پورے کرا دے۔ ان سب کے ساتھ میرا بھی ہونے والا ہے انشاءاللہ، رمضان سے پہلے میرا بھی پورا کرا دے، آمین۔ اور اس کے بعد رمضان میں سٹارٹ کرو، عقیدہ کرو کہ 2-3 پڑھیں گے، عقیدہ کرو، نیت کرو انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ دیکھو توفیق دینے والی ذات ہے، ہمت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ تو عقیدہ کرو اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر پڑھو، سکون سے پڑھو، آٹومیٹکلی سکون ملے گا انشاءاللہ۔ یہ ساری باتیں ہیں نا، کبھی کبھی جب آپ فرصت میں ہوتے ہو نا، اب ایسا تو کوئی نہیں ہوتا بھائی جس کو فرصت کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بھی نہ ملتے ہو، سب کو ملتے ہیں نا۔ اور اگر چلو مان ہی لو 10% کے کسی کو بھائی ٹائم ہی نہیں ملتا، بہت ہی بیزی ہے انسان، تو آدھا گھنٹہ اپنے اللہ سے بات کر لو، 10 منٹ کر لو، 20 منٹ کر لو، پر اللہ سے اپنے باتیں کرو، اپنے اللہ کے بارے میں سوچو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ ہمیشہ جب آپ کو اپنی موت کو روز یاد رکھتے ہو نا، تب آپ گناہوں سے پتہ ہے آٹومیٹکلی بچ جاتے ہو۔ کبھی آپ نماز کو چھوڑ رہے ہو، مس کر رہے ہو اپنے لیزینس کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ جو بھی ہے، تو فوراً اپنے دماغ میں نا قبر کو لاؤ، جیسے ہی قبر کو لاؤ گے نا آٹومیٹک اٹھ کے نماز پڑھنے لگو گے۔ یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ سپوز مجھے بھی کسی کام میں بیزی ہوں یا مجھے لیزینس ہو رہی ہے بہت زیادہ مجھے آلس آ رہا ہے، تو میں کیا کرتی ہوں نا، میں سوچتی ہوں کہ یار چل بعد میں پڑھ لیں گے، چلو بھائی بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن نہیں، کیا کرنا ہے اسی وقت خیال آپ کو آنا ہے قبر کا۔ جیسے ہی اس کا خیال آ گیا فوراً اٹھو، وضو کرو، نماز پڑھ لو۔ اگر وضو کرنے کا دل نہیں کر رہا تو یہ سوچ لیا کرو کہ اپنے گناہ دھونے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو کیسی جلدی کھڑے ہوگے آپ اور کیسی جلدی وضو کر کے نماز پڑھو گے، اللہ کو راضی کرو گے۔ جب پورے دن کی 5 وقت کی نماز ادا کرو گے، ساری باتیں اللہ سے کرو گے، ساری باتیں اللہ کو بتاؤ گے، تو سرور، سکون، جذبہ، خوشی سب مل جائے گا آٹومیٹک۔ اور یہ جو ٹینشن وینشن ہے نا بھائی، یہ تو سب کچھ ختم ہی ہو جائے گی۔ اگر ٹینشن ہوگی بھی نا تو آٹومیٹک چلی جائے گی۔ قرآن وہ چیز ہے، قرآن میں اتنی طاقت، اتنی تاثیر ہے، یقین کرو۔ اور جب نماز پڑھتے رہو گے تو پاک صاف بھی فیل ہوگا اور اچھا بھی لگے گا آپ لوگ کو۔ اور یہ ساری باتیں میں اس لیے بتاتی ہوں کیونکہ یہ ساری چیزیں میں اپنے اوپر اپلائی کر رہی ہوتی ہوں۔ میں اگر اپنے اوپر اپلائی نہیں کر رہی ہوتی، آپ لوگ کو بتاتی تو آپ کو بھی لگتا نا یہ خود تو پڑھتی نہیں ہے بھائی ہمیں بتا رہی ہے، لیکن الحمدللہ میں خود جو کرتی ہوں میں وہی آپ کو بتاتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے اور دین پہ چلنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کریم قریب ہے، دعاؤں میں سبھی لوگ یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو آپ لوگ کو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا کون سا پوائنٹ آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا، اور آگے لوگوں کو شیئر کیجیے گا، اور جو بیل آئیکن ہے نا اس کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں۔ تو ویڈیو میں اب الوداع کرتے ہیں، اللہ حافظ، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ واچنگ مائی ویڈیو گائز۔